اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ ایک ایسی حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس میں آج کے دور جدید کے ان تمام الیکٹرانک ڈیوائسز، ان تمام صوتی اور سمعی آلات، ٹیلی فون، کمپیوٹر اور موبائل فونز، سارے الیکٹرانک ڈیوائسز اور الیکٹرانک سسٹم کا اشارہ فرما دیا گیا، جو ایز اے ڈیٹیکٹیو ڈیوائسز بھی یوز کر سکتے ہیں، کیے جاتے ہیں، تفتیشی، تحقیقی، مخبری کے لیے، جاسوسی کے لیے اور ترسیلات اور مواصلات کے سلسلے میں زیر استعمال آ رہے ہیں۔ یہ حدیث موجود ہے کتاب امام ترمذی کی، کتاب سیاستہ کی کتب حدیث امام ترمذی کی، السنن میں کتاب الصلاۃ میں باب ما جاء فی نسق الکلام، جلد نمبر 4، حدیث نمبر 476 اور پیج نمبر 2181۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفس بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا تقوم الساعة حتی تکلم السبع الانس، قیامت اس وقت تک بپا نہیں ہوگی جب تک عالم انسانیت یہاں تک ترقی نہ کر جائے کہ بہائم، کیا فرمایا کہ حتی تکلم السبع الانس، یعنی کہ قیامت اس وقت تک بپا نہیں ہوگی جب تک کہ بہائم انسان سے ہم کلام ہو۔ بہائم یعنی تفتیشی کتے اور دیگر جانور، جو ڈیٹیکٹیو ہم یوز کرتے ہیں، ڈیٹیکٹیو ڈاگز یوز کرتے ہیں، تو تفتیشی کتے اور دیگر جانور انسان سے ہم کلام ہو۔ پھر آگے مزید فرمایا وحتی تکلم الرجل اذابۃ صوتہ، اور آدمی کے چابک کا دستہ اور اس کے جوتے کا تسمہ اس سے کلام کرے۔ مراد اس سے ٹیلی کمیونیکیشن اور انٹیلیجنس کے حساس خفیہ آلات، یعنی سائنس ترقی کے ذریعے ان میں سے آوازیں آنے لگیں گی، سائنس ترقی کے ذریعے ان میں سے آوازیں آنے لگیں گی اور وہ معلومات فراہم کریں گی۔ اسی طرح انسان کی ران، آگے فرمایا کہ وَشَرَاكَهُ نَعْلَهُ وَتَخْبَرَهُ فَخُذُوهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلَهُ بَعْدَهُ، فرمایا کہ اسی طرح انسان کی ران، یعنی انسان کی ران، اس سے مراد انسانی اعضاء کی مانند جاسوسی کے آلات اسے خبر دے گی کہ اس کے بعد اس کے گھر والے کیا کرتے رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈیٹیکٹیو کیمراز اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ سب کچھ آپ دیکھیں کہ الغرض وہ ساری سائنسی اور تکنیکی ترقی جو اوائل دور اسلام میں ہی شروع ہو گئی تھی، پھر دمشق، بغداد، مصر اور اسپین کے راستوں سے یورپ اور عالم مغرب میں منتقل ہوئی اور آج تک آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہم دنیا میں آج دیکھتے ہیں، ساری ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن، ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، موبائل فونز اور انٹرنیٹ اور 5G، یہ سب کچھ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی سیرت طیبہ کا فیضان ہے، کیونکہ اولاً اس تمام تر ترقی کی خبر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی، اور یوں مسلمان اس طرف تحقیق کے لیے متوجہ ہوئے، ریسرچ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے فرمان کے بعد علمی دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس نئے دور کا آغاز ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس ہمہ جہت ترقی کے بانی اور مؤسس ابتدائی صدیوں کے وہی عرب مسلمان بنے۔ اس کے اگر آپ پاس ہسٹری میں چلے جائیں کہ اس کے بانی کون تھے، اس کے فاؤنڈرز کون تھے، تو آپ دیکھیں گے کہ یورپ ایک زمانے میں مڈل ایجز میں جب تھا، وہ ڈارک ایجز آف یورپ تھے، اس سے پہلے اسلام کا غلبہ تھا۔ تو ابتدائی جو بانی ہیں ان چیزوں کے، سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے سارے بانی، وہ اس پر الگ لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ بانی اور مؤسس ابتدائی صدیوں کے وہی عرب مسلمان بنے جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے فیض نے علم اور فن اور تحقیق و جستجو کی راہوں پر گامزن کر دیا تھا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اس کا دروازہ کھولا اور اس پر
اس پر میں آپ کو یہ جو بات میں نے کی، اس پر بھی ایک حدیث اس پر بھی ایک کوٹیشن اور ریفرنس، ایک غیر مسلم نان مسلم ایک رائٹر ہے مورخ، اس نے لکھا اور اس کا نام ہے برونوسکائی۔ دی ایسنٹ آف مین میں اس نے پیج نمبر 165 سے 166 میں اس نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 برس بعد اسلام کا ظہور ایک نئی توانا تحریک کے طور پر ہوا، اور وہ کہتا ہے کہ the coming of Islam 600 years after Christ was the new powerful impulse. It started as a local event, uncertain in its outcome, but once اس نے کہا کہ اس کا آغاز تو ایک مقامی حیثیت سے ہوا اور شروع میں نتائج کے اعتبار سے صورتحال غیر یقینی تھی، مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 630 ہجری میں جو ہی فتح مکہ ہوا اور فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو دنیا کے جنوبی حصے میں حیرت انگیز تبدیلی واقع ہوئی۔ وہ لکھتا ہے آگے اپنی کتاب میں کہ ایک صدی کے اندر اسکندریہ فتح ہوا، ایک صدی کے اندر پھر بغداد اسلامی عالم و فضل کا شاندار مرکز بنا، اور اسلامی حدوں کی وسعت مشرقی ایران کے شہر اصفہان سے آگے نکل گئی، اور سن 730 عیسوی تک اسلامی سلطنت اندلس اور جنوبی فرانس کو سمیٹتی ہوئی چین اور ہندوستان کی سرحدوں تک جا پہنچی۔ طاقت اور وقار کی اس امتیازی شان کے ساتھ جہاں مسلمان سلطنت اپنے عروج پر تھی، وہاں یورپ اس وقت پستی اور تنزل کے تاریک دور سے گزر رہا تھا۔ An empire of spectacular strength and grace, while Europe lapsed into the dark ages. یہ ڈارک ایجز آف یورپ تھے، اور فرمایا کہ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کو معجزات کے محدود دائرے میں رکھنے کی بجائے اسے غور و فکر اور تجزیے کی نمایاں عقلی اور فکری چھاپ عطا کی۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم had been firm that Islam was not to be a religion of miracles. It became in intellectual content a pattern of contemplation and analysis. یہ اس نے لکھا، برونوسکائی نے دی ایسنٹ آف مین کتاب میں اس کو نقل کیا۔ یہ ریفرنس اور آگے اور بھی ریفرنس آئیں گے، تو یہ آج کی جو یہ تھا وہ اس بارے میں تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام نے یہ خبر بھی دی کہ آڈیو ویڈیو سسٹم، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور دیگر الیکٹرانک میڈیا کے عام ہونے کی صورت بیان کیا۔ یہ حدیث امام دارمی نے سنن میں لیا ہے، اور امام ابو نعیم علیہ الرحمٰن نے حلیۃ الاولیاء میں بھی اس کو نقل کیا۔ یہ حدیث حضرت ابو الظاہرہ میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالیٰ قال، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ میں آخری زمانے میں علم کو خوب پھیلا دوں گا، یعنی دنیا کے گھر گھر میں خوب پھیلا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ ابت العلم فی آخر الزمان حتی یعلم الرجل وامرأته والعبد والحر والصغیر والکبیر فاذا فعلت ذلك بهم اخذتهم بحق علیہم۔ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آخری زمانے میں علم کو دنیا کے گھر گھر میں خوب پھیلا دوں گا، حتیٰ کہ مرد عورت غلام آزاد اور چھوٹے بڑے سب اس کو پا لیں گے۔ پس جب میں لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کر لوں گا تو پھر ان پر اپنے حق کے واجب کی بنا پر ان کی گرفت بھی کروں گا۔ تو اس حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر بھی ساری جو آڈیو سسٹم، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، اس کی عام ہو جانے کی صورت میں واقع بن چکی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ریالٹی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی حدیث اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس طرح سے یہ انفارمیشن اور اتنی عام ہو جائے گی۔ آج انفارمیشن گوگل پہ عام ہے، آپ ایک کلک کریں آپ کو سارا کچھ انفارمیشن مل جاتا ہے۔ تو یہ حضور السلام نے 1400 سال پہلے اس کی خبر پہلے دے دی، حدیث قدسی کے حدیث قدسی میں یہ موجود ہے۔ امام دارمی سنن میں اس کو نقل کیا، اور امام ابو نعیم نے اس کو نقل کیا کہ ایک زمانہ یہ آئے گا آخری زمانے میں کہ علم خوب پھیلا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر کوئی مرد ہو، عورت ہو، غلام ہو، آزاد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سب اس کو پا لیں گے۔ پس جب میں لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کر لوں گا تو پھر ان پر اپنے حق کے واجب کی بنا پر ان کی گرفت بھی کروں گا۔ تو علم زیادہ ہوگا تو گرفت بھی زیادہ ہوگی۔